توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر قرآن کے کیا کیا حقوق رکھے اور قرآن کے حوالے سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ حقوق کسی بھی شے کے ہوں ان کا پورا کرنا بہت لازمی ضروری ہے، چاہے وہ شے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی جس نے نماز اور روزہ یعنی عبادتیں ساری پوری کی ہوئی تھیں، اس نے جو رب کے احکام تھے پورے کیے ہوئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا وہ جائے گی جہنم میں۔ کیوں؟ فرمایا فقط ایک بلی کی وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، اسے نہ کھایا پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ خود جا کے کھاتی پیتی۔ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کل جہنم میں ڈالے گا۔ تو جس دین کے اندر بلی کا بھی حق ہے اور وہ پورا نہ ہو تو رب اس پہ پوچھتا ہے، کتے کا بھی حق ہے، وہ بھی پورا نہ ہو تو اس پہ بھی پوچھا جائے گا، چھوٹی سی مرغی جو گھروں میں پالتے ہیں اس کے بھی حق ہیں۔ تو جو دین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حقوق یاد دلاتا ہے، اس دین کے اندر قرآن کے کتنے بڑے حقوق ہوں گے اور ان کا پورا کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ یقیناً آج پوری دنیا پہ مسلمان اگر مشق ستم بنے ہیں اور جو ہے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے گلے یوں کاٹے جا رہے ہیں جیسے مولی اور گاجر کو کاٹا جاتا ہے، تو یقیناً اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کے حقوق بھلا دیے۔ پورے کرنے تو دور کی بات ہے کہ ہمیں خبر تک بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ہم پر کیا حقوق لازم کیے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کو روتے ہیں، ہمارا یہ حق نہیں پورا ہو رہا، ہمارا یہ حق نہیں پورا ہو رہا۔ ہماری ڈیوٹی ہم قرآن کا حق پورا کریں۔ تو قرآن مقدس کے جو حقوق مختصراً علماء نے بیان کیے، وہ 5 حقوق قرآن مقدس کے بیان کیے گئے، اور انہی 5 کو ہی میں نے لے کے آپ کے سامنے انتخاب کیا بیان کرنے کے لیے، تاکہ آسانی سے یاد بھی ہو جائیں اور انسان ان پہ عمل بھی کر سکے۔ پہلے نمبر پر جو حق ہے وہ ہے قرآن مقدس پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، اس پہ ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کریم نے اس حق کے حوالے سے بیان کیا کہ سب سے پہلے اس حق کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر سرکار کے واسطہ سے اس حق کو پورا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیا۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لائے اللہ کے نازل کردہ پر، یعنی کلام خدا پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مومن بھی اس پہ ایمان لائے۔ وہ مومن اس مقام پہ صحابہ مراد ہیں کہ سارے ایمان والے وہ صحابہ اکرام بھی اس پہ ایمان لائے۔ تو یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا اور پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پورا کیا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے مطلب یہ تینوں جمع ہوں تو ایمان پورا ہوگا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان۔ زبان سے مانے اور پھر دل سے اس زبان سے کہے ہوئے کی تصدیق کرے، اور پھر اس وجود کے ذریعے سے اس پہ عمل کر کے بھی دکھائے۔ یہ تینوں چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ صرف زبان سے کہتا رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دل سے نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ زبان سے کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور زبان سے کہتا رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عمل قرآن مقدس کے خلاف کرتا رہے تو پھر بھی یہ کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایمان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کہنے کے بعد دل سے بھی مانے، اور یہ بات دل میں یوں پختہ کر لے کہ واقعی یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا کلام ہے۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا نا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ تمہارے رب کا اتارا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارے رب کا اتارا ہوا ہے۔ اور لے کے کون آئے؟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ روح الامین فرشتہ جبرائیل حضور کے دل مبارک پر لے کے اترا، اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف وہی ہے جو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس چیز کو اپنے دل کے اندر بسا لینا
جو ہے پختگی کے ساتھ یہ لازمی ضروری ہے، اور یہ چیز جس وقت دل میں بیٹھ جائے گی کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور قرآن کا ماننا زبان سے نہیں فقط دل سے بھی ہوگا، تو اس وقت یہ وجود سارے کا سارا قرآن مقدس کی تفسیر بنا ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے حضور کے اخلاق کے حوالے سے تو انہوں نے جواب دیا تھا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، یعنی قرآن ایک کتابی شکل ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت کہ جس وقت انسان دل سے مانے تو پھر یہ اس انسان کے اندر بھی قرآن مقدس کا رنگ نظر آ جاتا ہے، پھر یہ چلتا پھرتا انسان صرف انسان نہیں ہوگا، قرآن ہوگا، قرآن کی تفسیر ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ جس وقت زبان سے نیچے بھی جائے قرآن اور دل پہ اثر انداز ہو اور پھر دل سے مانے بندہ، تو اس وقت یہ شکوک و شبہات سے خالی ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کو اس تصدیق کا فائدہ بھی ہوگا۔ آج ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایمان ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کے حوالے سے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات اس وجہ سے ہیں کہ کسی نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آیت قرآن پڑھی، رب کا حکم پڑھ دیا، اور ہم آگے سے کیا کہنے لگ گئے ایک دوسرے کو کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، لگے رہتے ہیں مولوی، تو پھر قرآن کو فقط مولوی کی بات پہ روک دیا، اللہ کا کلام نہ سمجھا، تو شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اللہ کریم نے ان شکوک و شبہات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، فرمایا بعد والے میری کتاب کے حوالے سے شک میں ہیں، تردد میں ہیں، کہ لوگ اس معاملے میں پختگی پر نہیں، جس طرح پختگی صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر پوری طرح یقین ہوتا کہ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا کلام ہے، اور یہ تصور اتنا اہم ہے قرآن کے حوالے سے کہ یہ رب کا کلام ہے کہ اگر انسان اس تصور کو دل میں بٹھائے تو یقین جانیے کہ قرآن مقدس کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ کسی نے یہ کہا کہ قرآن کو یوں سمجھو کہ رب کی طرف سے لٹکتی ہوئی یہ انسانوں کی طرف رسی ہے، اور یہ ایک ایسی رسی کہ جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے مخلوق کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور کتنی بڑی بات کہ جس رسی کا سرا رب کے دست قدرت میں ہو اس رسی کو پکڑنے والا کبھی ڈوب نہیں سکتا، کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ تو پہلا حق کیا ہوا کہ قرآن پہ ایمان لانا، یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن پہ ایمان لانا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر حق ہے قرآن مقدس کا قرآن کو پڑھنا، ایمان لانے کے بعد پھر پڑھنا، کہ تلاوت بھی کرے۔ اس کو بھی باقاعدہ قرآن مقدس سے ثابت کیا گیا کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اے میرے محبوب اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ ان کو۔ اللہ نے حکم دیا اتلو، تلا یتلو سے تلاوت کیجیے اے محبوب، پڑھ کے سنائیے، اور یہ لفظ قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ہے، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ پاک رہا، طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، کوئی غم ہوتا، سرکار تلاوت قرآن کرتے، اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے وہ مشکل دور ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن پانی بند رہا، ایک دن کا روزہ ہمیں کمزور کر دیتا ہے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلے تو رہا کچھ نہیں، کہاں ایک دن اور کہاں 40 دن پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا۔ کسی نے پوچھا گزارا کیسے کرتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا جب پیاس لگتی ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو تلاوت کلام پاک یہ پڑھنا، یہ بھی قرآن مقدس کا حق ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے لحاظ سے یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے، یہ ضروری ہے کہ ترتیل سے پڑھا جائے، یہ نہیں کہ بندہ اس سپیڈ کے ساتھ پڑھے کہ بندے کو خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور لفظوں کی جو ہے ادائیگی کرتے ہوئے بندے کو پتہ نہ چلے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے
بہت بڑی جو رہنمائی ہے اس کا فائدہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کا فرمان اقدس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں فقط قرآن کی ایک سورت پڑھوں اور پڑھوں ترتیل سے، آرام سے۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ ڈالوں، اس سے بہتر ہے کہ ترتیل سے فقط ایک سورت پڑھ لوں، کہ انسان خواہ مخواہ اس جو ہے معاملے میں لگ جائے کہ میں نے ختم زیادہ کرنے ہیں، میں نے بہت زیادہ قرآن پاک کا ثواب جمع کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کہ بندہ جو ہے ایسے الفاظ میں ایسی ادائیگی میں کرے کہ سمجھ بھی نہ آئے بندے کو، اس سے بہتر ہے چند صورتیں پڑھ لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا فتویٰ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ میں دونوں کا مقام اور منصب صحابہ میں جو ہے اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ان کے قول کی عظمت کے پیش نظر یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس بات پہ میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے، کہ یعنی یہ مقام ہے ان کا صحابہ کی صف میں۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں لا تنشرہ نشر الرمل، فرمایا جیسے ریت کو بکھیرا جاتا ہے ایسے قرآن کو بکھیرو نہیں، ریت کو جیسے بکھیر دیا جاتا ہے فرمایا ایسے قرآن کو بکھیرو نہیں، اور آگے فرمایا نہ ہی اس طرح قرآن کو پڑھو جیسے شعر کو پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، دونوں کے درمیان میں ایک راستہ ہے کہ نہ بہتی طرز اس طرح کی کہ جیسے شعر کو کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے، فرمایا اس طرح شعر کے رنگ میں بھی نہ پڑھو، اور فرمایا نہ اس طرح کہ جیسے ریت کو بکھیرا جاتا ہے اس طرح پڑھو، بلکہ کیا فرمایا کہ ان دونوں کے جو درمیان میں سلسلہ ہے وہ کیا ہے، کفو عند عجائبہ، قرآن مقدس کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عجائب قدرت کو بیان کرتا ہے، یعنی خاص باتیں جو ہیں اس مقام پہ تھوڑا رک جاؤ، ٹھہرو، اور کیا کرو، فرمایا حرکو بہ القلوب، اس مقام پہ رک کر اپنے دل پہ توجہ کر کے دل کو حرکت دو، تاکہ پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کس چیز کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، سکون اور تسلی کے ساتھ پڑھا جائے، یہ دوسرا حق۔ اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت کرو، مطلب خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ اس مفہوم کی اور بھی کئی روایتیں ہیں، یہ روایت اور جو ہے آواز کو خوبصورت کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تاکہ کوئی سننے والا بھی اس رنگ میں نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ وہ اظہار نفرت کرے، بلکہ ایسے انداز میں کہ خوبصورت طرز پر خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو پڑھا جائے، آواز اچھی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ اب قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، اس کے معاملے میں بھی ہم لوگ تھوڑا کوتاہی کا شکار ہیں، ہم نے نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا۔ ہم نے سمجھا جو مصر سے قاری آئے جس کو ادب قرآن کا بھی پتہ نہ ہو، بس وہ قرآن کو اچھے رنگ میں پڑھنے والا ہے، جس نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے سر پہ کپڑا بھی نہ لیا ہو، اور جس نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے سٹیج پہ بیٹھ کر اس نے چہرہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ بنایا ہو، اور پھر بس وہ طرز میں بس ہمارے دل کو مچل دے، تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہے اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اگر یہی اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے تو پھر ہمارے بابے کہاں گئے، بزرگ جو فوت ہو گئے کئی سالوں سے، جو پڑھتے آئے قرآن مقدس کو، اور جن کی تلاوت قرآن کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ گھروں میں لیٹ کے بھی پڑھتے تو دلوں کو سکون ملتا، اور جو ہے سارا دن کے تھکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کو سننا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ تو حسن صوت، آواز کا اچھا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب میں بیان کروں تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہوگا، مطلب خود سرکار نے بیان کیا، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اب اچھی آواز کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اچھی آواز کس کی ہے قرآن پڑھنے میں. فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتہ یقرأ رأیت انہ یخشی اللہ. فرمایا حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے تم دیکھو تو لگے یوں کہ اس پر رب کا خوف اتر رہا ہے. یہ حضور نے کیٹاگری دے دی. پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کہ پڑھتے ہوئے اس پہ خوف خدا طاری ہو کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ لگے کہ اس پر اللہ کا خوف اتر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ لفظوں کی تصنع کاری میں جو ہے دکھلاوے کے لیے مخصوص رنگ اپنائے اور مخصوص ڈھنگ اپنائے، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کے وجود پر خوف خدا طاری ہو. یہ مطلب ہے کہ قرآن کو اچھی آواز کے اندر پڑھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بیان بھی کیا. فرمایا وقت آئے گا میں اپنی امت پر 6 چیزوں کا خوف رکھتا ہوں. ان 6 چیزوں کے خوف میں لفظ سننا. سرکار نے فرمایا نشون یتخذون القرآن مزامیر. فرمایا مجھے اپنی امت میں ایسے جوانوں کا، نشون نئی نسل نوجوان، ایسے جوانوں کا خطرہ ہے کہ جو میرے قرآن کو بھی ساز بنا لیں گے. قرآن کو ساز کے طور پر استعمال کیا جائے گا. مطلب جیسے گانے باجے میں مزامیر اور ساز کو ساتھ بجا کر اس کے اندر گانے باجہ پڑھا جاتا تھا، فرمایا قرآن کو ساز کے طور پر استعمال کیا جانے لگے گا کہ قرآن ایک ساز اور باجے کے طور پر استعمال ہونے لگے گا. فرمایا یہ خوف ہے مجھے اپنی امت پر کہ میرے قرآن کو ساز بنا لیں گے. آج یہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. قرآن اللہ کے نام کے ساتھ یہ زیادتی کہ لفظ خدا کو اس رنگ میں پکارا گیا کہ نعت شریف ہوئی اور ساتھ ذکر اس رنگ میں کیا گیا. وہ ریکارڈنگ سنو تو جیسے طبلہ بجتا ہے ایسے آواز لفظ اللہ کی آئی اس رنگ کے اندر کہ دیکھو اللہ کے نام کو بھی ساز بنا لیا گیا کہ نعت پڑھی جا رہی ہے پھر ساتھ ذکر. ایک وقت میں 2 کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ذکر کر لو پھر بعد میں نعت پڑھ لو، یا نعت پڑھ لو بعد میں ذکر کر لو. نعت بھی ہے ساتھ ذکر بھی، اور پھر ذکر کا رنگ بھی یہ ہے کہ لفظ اللہ کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ اس انداز میں مخصوص انداز کے اندر گلے سے ایک لفظ نکالنا کہ ایک ساز والی صورتحال پیدا ہو. تو یہ صورتحال حضور نے فرمایا میرے قرآن کے ساتھ بھی ہوگی اور لوگ قرآن کو ساز کے طور پہ استعمال کریں گے. آگے سنیے کتنے حق ہو گئے؟ 2. پہلا کیا تھا؟ قرآن پہ ایمان لانا. دوسرا تھا قرآن کو پڑھنا. تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا. ظاہری بات ہے پڑھنے کے بعد اگلا درجہ ہے سمجھنے کا کہ صرف طوطے کی طرح بولتا جائے یہ کافی نہیں، اس کے بعد قرآن مقدس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا میں نے قرآن عربی زبان میں اس واسطے اتارا تاکہ تم سمجھو. اللہ نے قرآن کو ہمارے سمجھنے کے لیے اتارا اور سمجھ کر پڑھنا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے کہ جس وقت تک رب کے کلام کو سمجھا نہیں جائے گا اس وقت تک جو اگلا حق ہے وہ کیسے پورا کیا جائے گا. سمجھنے کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ صحابی رسول ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رب کی قدرت ہے، ابو جہل کے بیٹے تھے اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. قرآن کی ایک آیت ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ فرماتا ہے جو شخص گھر سے نکلا اللہ اور اس کے راہ میں ہجرت کرتے ہوئے اور راہ میں اسے موت آ گئی، پورا نہ کر سکا تو اللہ اسے اجر پورا عطا فرمائے گا. اب اس آیت میں لفظ من جس کا اردو ترجمہ ہے جو نکلا، جو، اب اس جو میں وضاحت نہیں تھی کہ یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے. فقط میم اور نون 2 حرف ہیں. من جو، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بندہ کون تھا. حضرت اکرمہ نے 14 سال سفر کیا، 14 سال سفر کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بندہ کون تھا اس مقصد کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا سمجھنا کتنا بڑا ضروری ہے. آج ہم اس حق کو بھی کوئی نہیں پورا کر رہے. افسوس
کسی کے آج کل تو وہ دور ختم ہو گیا، لیکن جس وقت خط پائے جاتے تھے، خط بھیجے جاتے تھے، کسی کا بیٹا ڈیوٹی پہ جاتا، کام پہ جاتا، ملازمت پہ جاتا، وہاں سے خط بھیجتا، باپ ان پڑھ ہوتا تو وہ خط لے کے کسی نہ کسی پڑھے ہوئے کے پاس جاتا۔ اگر تھوڑا پڑھا ہوا شخص ہوتا، پرائمری سے کم بھی، تو وہ اگر اسے پڑھ کے سناتا، کچھ لفظوں کی سمجھ نہ آتی تو باپ کہتا، تو وہ کہتا مجھے پتہ نہیں، تو باپ کو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک پورا خط سمجھ کر نہ سن لے۔ باپ پھرتا رہتا دروازوں پہ، کبھی کسی کے پاس، یار یہ میرے بچے کا خط آیا ہے، مجھے پڑھ کے سنا دو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے ذرا یہ بھی سمجھو کہ ایک ہے خط بیٹے کا بھیجا ہوا، جس کو سمجھنے کے لیے ہم اتنے بے چین ہوئے کہ ہم بیٹھے نہیں جب تک اس کو سمجھ نہیں پائے، اور 30 پارے رب نے ہماری طرف پیغام بھیجا اور ہم نے آج تک اس کو نہیں سمجھا کہ رب 30 پاروں میں ہم سے کیا کہتا ہے۔ صرف بات سن کر دل سے نکال دینا یہ نہیں ٹھیک، اس پہ کوشش کی جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کی مصروفیت، زندگی کو مختلف ٹائموں میں بانٹا کہ یہ کام فلاں وقت پہ، یہ کام فلاں وقت پہ، ذرا ایک حصہ اس وقت کے لیے کام کے لیے بھی تو دیں کہ اتنا سا حصہ میں قرآن کی 2 آیتیں سمجھوں گا کہ اللہ ان 2 آیتوں میں مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک آیت کر لو، پھر بھی بندہ کوشش میں ہوگا، اس دوران موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ اجر پورا دے دے گا، لیکن اتنا وقت تو دے بندہ کہ میں سمجھوں گا۔ سمجھنے کی طرف آئے بھی نہیں، اور قرآن فقط چہلم پہ پڑھا جائے، کول پہ پڑھا جائے، یا قسموں کے طور پہ پڑھا جائے، یا کسی کی موت نزع کا وقت ہو تو کہا جائے سورہ یاسین پڑھ لو، یہ کافی نہیں۔ قرآن کو سمجھنا 3 حق ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ قرآن پہ ایمان لانا، دوسرا تھا اس کو پڑھنا، تیسرا تھا سمجھنا، چوتھا حق ہے سیکنڈ لاسٹ عمل کرنا۔ سمجھنے کے بعد یہ سلسلہ چوتھے نمبر پہ رکھا کیونکہ سمجھے گا تب جا کے عمل کرے گا۔ عمل کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ عمل کی حیثیت دیکھو کتنی بڑی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ۔ اب اس جملے میں حضور نے پورا اسلام کا نصاب سمیٹ دیا۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا میرے لائے ہوئے کلام کی تابع دار نہ بن جائیں اس کی خواہشات، فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دلوں میں ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، ہر خواہش کے پورا کرنے سے پہلے بندہ قرآن کی طرف دیکھے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ فرمایا جس وقت تک یہ صورتحال نہیں نہ پیدا ہوگی، فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا کہ قرآن کو فقط یہ کہ نماز قرآن کے طریقے کے مطابق پڑھیں، نماز کے بعد کہ ہم روزہ رکھیں گے کہ جیسے قرآن نے کہا، لیکن شادی بچے کی یوں کریں گے جیسے اپنی مرضی ہوگی، نہیں۔ فرمایا ساری خواہشات میرے کلام کی جس وقت میرے رب کے کلام کی تابع نہیں نہ ہو جائیں گی، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو جائے گا۔ قدم اٹھانے کے بعد پہلے سٹیپ میں بھی یہ سوچے کہ کیا یہ قدم اٹھانا بھی جائز ہے اللہ کے کلام کی حیثیت سے کہ نہیں، پوری طرح اس کے تابع نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا عمل کرنے کی پھر 2 صورتیں، ایک ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو عامی لوگ ہیں ہم نے اپنی ذات پر قرآن کو چالو کرنا ہے، اور ایک ہیں وہ جن کے پاس اقتدار ہے، کہ جن کے پاس حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات پر بھی اور پھر سارے جو ہے ملک پر جہاں تک ان کا اقتدار ہے وہاں تک بھی قرآن کو نافذ کریں، اس پہ عمل کریں اور کروائیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ فرمایا جو حکومت میرے قرآن کے مطابق نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لفظوں میں آیتیں مختلف ہیں، ایک مقام پہ فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے، ایک مقام پہ فرمایا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ یہ 3 درجے اسی واسطے ہیں کہ جو حکومتی سلسلہ ہے ان کے لیے یہ حکم، اور باقی کے لیے کہ اگر وہ خود عمل نہیں کر پائے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا کہ اپنے اوپر عمل نہیں کر رہا، کہ اگر قرآن کے حکم کے مقابلے میں پھر حکم کسی اور کا ہو تو پھر وہ بہت خطرناک سلسلہ ہے۔ تو چوتھا حق ہے کہ قرآن مقدس پر عمل کیا جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ۔ فرمایا قرآن نے جس کو حرام کہا، جو شخص کو اس شے کو حلال سمجھتا ہے، فرمایا اس کا قرآن پہ ایمان کوئی نہیں، یہ ایمان نہیں معتبر ہوگا۔ فرمایا وہ ایمان نہیں رکھتا قرآن پر جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھا۔ اچھا جی، 4 حق ہونے کے بعد آخری حق، اور میں بات کو سمیٹتا ہوں
4 حق کے بعد 5ویں نمبر پر حق ہے کہ پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے 5واں حق ہے آگے پہنچانا، فقط اپنے تک نہیں محدود رکھنا، 5واں حق ہے آگے پہنچانا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب جو پیغام تمہارے تک پہنچا یہ آگے بھی پہنچاؤ۔ یہ معاملہ سب سے اوکھا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے تلاوت کر لینا آسان ہے، پھر اس کو سمجھ لینا کسی مدرسے میں جا کے یہ بھی آسان ہے، عمل کر لینا تھوڑا اوکھا ہے، لیکن آخری کی بنسبت وہ بھی آسان ہے۔ 5واں حق وہ ہے جس پہ انسان کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو رب کا آرڈر ہے وہ آگے بھی پہنچاؤ۔ اس سلسلے میں انسان کو گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، گولیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، یہ دونوں چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ معاشرے کے ساتھ جو ہے معاشرے کی بدسلوکی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے سختی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی نفرت دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب بلغ ما انزل الیک، جو بھی نازل کیا گیا آپ پہنچائیے، اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس آیت کے آگے جو لفظ ہیں وہ انسان کو تھوڑی طاقت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، قرآن کے پہنچانے کا آرڈر دے کر ساتھ ہی فرما دیا محبوب آپ پہنچائیے، حفاظت تمہاری میں کرتا رہوں گا۔ اب مضمون بالکل بدل گیا، پیچھے کا قرآن کا حکم پہنچاؤ، یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، نہ ہوئی تو پھر رسالت پوری نہیں ہوئی، اور ساتھ فرما دیا کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ اس سلسلے میں دکھ اور مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی دشمنیاں ہوں گی، لیکن رب کا بھی وعدہ ہے کوئی جو مرضی کر لے، جو میرا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی سر انجام دے گا اس کی حفاظت میں خود فرماؤں گا۔ فرمایا میں حفاظت کرنے والا ہوں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ تھی آخری خطبے میں حضور بار بار پوچھتے کیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا، بار بار پوچھا، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نام بالکل پہنچا دیا۔ جس وقت صحابہ کہتے نا جی ہاں یا رسول اللہ، حضور عرض کرتے اللہم اشہد، یا اللہ گواہ بن جا، سارے کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے نشہد انک بلغت، یا رسول اللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، وعدیت اور امانت پوری کر دی جو آپ کے ذمہ کرم پر تھی، ونصحت اور ہماری خیر خواہی میں آپ نے کمال کر دیا۔ اور میرے محبوب فرماتے تھے بلغوا انی ولو آیا، فرمایا جس نے مجھ سے ایک آیت بھی سیکھی وہ آگے پہنچائے، ایک آیت بھی فرمایا جس نے سیکھی وہ آگے پہنچائے۔ اور آخری خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو یہاں پہ ہے وہ یاد کرے میرے پیغام کو اور ان لوگوں تک پہنچائے جو آج موجود نہیں ہیں۔ صحابہ نے اس ڈیوٹی کو نبھایا تبھی تو چل کر یہ سب کچھ ہمارے تک پہنچا ہے۔ فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو 5 حق ہو گئے، میں نے اختصار سے عرض کیا، آخر پہ اکٹھے ایک بار پھر سن لیجئے۔ پہلا حق کیا تھا کہ قرآن پر ایمان لانا، دوسرا قرآن مقدس کو پڑھنا، تیسرا قرآن مقدس کو سمجھنا، چوتھا قرآن مقدس پہ عمل کرنا، اور 5واں کیا تھا آگے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 حقوق ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا